میرے محترم اور معزز سبسکرائبرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خیریت دریافت کرنے والا عاجز بخیر و عافیت ہے۔ جیسا کہ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ چینل ایک خاص ترتیب پہ چل رہا ہے کہ اس میں ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر اس ویڈیو کو شائع کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے کچھ سوالات ایسے آ رہے تھے جو انتہائی مختصر تھے۔ اس بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا پڑا کہ مختصر سوالوں کو الگ الگ شائع کیا جائے یا 4 5 6 سوال ملا کر ایک ویڈیو بنا لی جائے۔ اسی مشاورت میں ایک بات سامنے یہ آئی کہ اگر مختصر جو سوالات ہیں ان کو جمع کر کے ایک ویڈیو بنا لی جائے تو اس کے 2 بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا، چونکہ سوالوں کی آمد زیادہ ہے اور ہم روز ایک ویڈیو شائع کرتے ہیں تو اس طرح ایک ہفتہ میں 6 یا 7 ویڈیو شائع ہو سکتی ہیں، جبکہ آنے والے سوالوں کی جو وہ تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح کئی سارے سوالات رہ جاتے ہیں، تو اس کا سد باب پھر یوں کیا گیا کہ اس کئی سارے سوالوں کو جمع کر کے ایک ویڈیو بنا لی جائے اور اس کو شائع کیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا اس کے 2 بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سوالات جو آنے والے ہیں ان کے مطابق آگے اشاعت بھی ہوتی رہے گی۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ چونکہ ہمیں ہر ویڈیو کے لیے مستقل الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی ترتیب کے لیے، تو یہ 5 6 ویڈیو کو اکٹھا کر کے ایک مرتبہ ہی مطلب اس کی اشاعت ہو جائے گی، اس کی محنت بھی ایک مرتبہ ہوگی۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ترتیب پسند آئے گی۔ بہرحال جیسے بھی آپ رائے دینا چاہیں تو ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے، آپ کی رائے پر غور کیا جائے گا۔ تو اسی ویڈیو کو اب آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو ہم نے مختصر 7 سوالوں کو جمع کر لیا ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے نام اور پتہ کے ساتھ میں ایک ایک سوال کا جواب دیتا جاؤں گا۔ تو یہاں 7 سوال میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، ان 7 سوالوں کے جواب عرض کیے جائیں گے۔ تو میں ترتیب وار اب چلتا ہوں 7 سوالوں کی طرف۔ تو ان میں سے پہلا سوال ہے، ڈونگا بونگا سے بھائی محمد فاروق خورشید صاحب نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب 2 لفظوں کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ جزاک اللہ اور جزاک اللہ میں کیا فرق ہے؟ پہلے جزاک اللہ کی کاف پر زبر ہے اور دوسرے جزاک اللہ کی کاف کے نیچے زیر ہے، ان دونوں میں کون سا لفظ صحیح ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ جی میرے محترم بھائی، لفظ تو یہ دونوں درست ہیں، آپ کے مخاطب کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ لفظ مختلف ہو جاتا ہے۔ کاف کے اوپر اگر زبر ہو تو یہ عربی میں یہ ایک واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک مرد ہے اور ایک ہے، تو اس صورت میں آپ جزاک اللہ کہیں گے، اس کی کاف کے اوپر زبر ہے۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ جزاک اللہ کاف کے نیچے زیر ہے، تو یہ مخاطب مؤنث کے لیے ہوتا ہے، سامنے جو آپ جس سے آپ تکلم کر رہے ہیں وہ ایک ہو، خاتون ہو یعنی مؤنث ہو اور ایک ہو، تو اس میں جزاک اللہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں لفظوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں میں سے ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، صحیح دونوں ہیں، مخاطب کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس میں فرق آیا۔ دوسرا سوال ہے بہاول نگر سے بھائی وقاص صاحب کا سوال ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مفتی صاحب اگر بکری کو کتا کاٹ لے اور بکری کے زخم لگ جائے تو کیا اس طرح یہ بکری حرام ہو گئی؟ مطلب اس کو کبھی ذبح کر کے ہم کھا نہیں سکتے؟ ہم نے سنا ہے کہ جس بکری کو کتے کے کاٹنے کی وجہ سے زخم لگ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ محمد وقاص۔ جی میرے محترم بھائی، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ بکری کو اگر کتا کاٹ لے اور زخم لگ جائے تو وہ بکری حرام ہو جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فضول بات ہے۔ رہی بات وہ جہاں زخم لگا ہے اس جگہ کو دھو لیا جائے، اگر آپ نے ذبح کرنی ہے بکری اور زخم ابھی باقی ہے تو اس جگہ کو دھو لیا جائے، تو اس میں اس کے حرمت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، من گھڑت بات ہے۔ تیسرا سوال بھائی ملک عمران صاحب کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر مرغی کو ذبح کریں اور اس کے پیٹ سے صحیح سالم انڈا نکل آئے تو کیا اس انڈے کو کھانا جائز ہوگا یا نہیں؟ بھائی ملک عمران صاحب،
جی میرے محترم بھائی، ذبح شدہ جو مذبوح مرغی ہے، ذبح شدہ ہے، اس کے پیٹ سے اگر انڈا نکل آیا تو اس انڈے کو کھانے میں، اس کے انڈے کے کھانے میں کوئی کباہت نہیں، وہ حلال ہے۔ حتیٰ کہ فتاوی عالمگیریہ میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ مری ہوئی مرغی کے پیٹ سے اگر صحیح انڈا نکل آئے تو اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ تیسرا سوال ہے جی خانے وال سے بھائی محمد امتیاز احمد صاحب کا سوال ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ جس عورت کو مرد طلاق دے دے تو کیا اس عورت کے جنازے کو اس کا سابقہ خاوند کندھا دے سکتا ہے یا نہیں؟ امتیاز احمد جی، کندھا دینے کے لیے تو اس کی کوئی قید نہیں ہے، جیسے غیر محرم مرد بھی کندھا دیتے ہیں، تو کندھا دینے میں شریعت نے کوئی ممانعت نہیں کی۔ جب دوسرے غیر محرم جب کندھا دے سکتے ہیں تو یہ بھی دے سکتا ہے۔ یہ جوہلا میں ایک غلط بات مشہور ہے کہ غیر محرم کندھا نہیں دے سکتا، نہیں دینا چاہیے۔ ہم ایک جنازے میں میں شریک تھا، تو لواحقین میں سے ایک شخص نے خام خواہ ایک اعلان کر دیا کہ خاتون کا جنازہ تھا کہ اس جنازے کو صرف محرم کندھا دیں گے، کوئی اور کندھا نہیں دے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے روک دیا تو کسی نے کیوں کندھا دینا تھا، اور اتفاق سے محرم 5 یا 6 آدمی تھے۔ تو اب وہ جس نے اعلان کیا اس نے اعلان تو کر دیا، اب یقیناً دوسرے دل میں کوستے ہوں گے کیونکہ گرمیوں کے دن تھے، ان 5-6 بندوں کو دور لے جانا پڑا، قبرستان تک لے جانا پڑا۔ تو وہ صاحب تو اس نے بلا پوچھے ہی اس نے اعلان کر دیا، اور لوگ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، لوگ کیا کر سکتے تھے، وہ تو مجبور تھے۔ تو اس لیے ایسا اعلان یہ جہالت پر مبنی ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ یقیناً جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا وہ دوسرے جو دل میں جو اٹھائے ہوئے تھے میت کو، یقیناً وہ دل میں اس کو کوستے ہوں گے کہ اس نے اعلان غلط کیا، کیونکہ کوئی شرعی حکم بھی نہیں تھا۔ اگلا سوال ہے جی لاہور سے بھائی عبد الرحمن صاحب کا سوال ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ رکھے تو کیا اسے 2 روزے رکھنے پڑیں گے؟ عبد الرحمن جی میرے محترم بھائی، یہ 2 روزے جو رکھنے والی بات ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے کہ 9-10 محرم کا رکھا جائے یا 10-11 محرم کا رکھا جائے، اس کا تعلق عاشورہ کے روزے کے ساتھ ہے، یعنی 10 محرم کے روزے کے ساتھ ہے، شعبان کے روزے کے ساتھ یا کسی اور روزے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر 15 شعبان کو کوئی کسی نے روزہ رکھنا ہے تو ایک کافی ہے، ایک ہی روزہ رکھا جائے گا۔ اس کے لیے 15 شعبان کی وجہ سے، اس کے روزے کی وجہ سے دوسرا روزہ رکھنا شرعی حکم نہیں ہے، نہ شریعت نے اس کو لازم قرار دیا۔ اگلا سوال ہے جی بھاولپور سے بھائی مجیب الرحمن صاحب کا سوال ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بارش کا پانی کسی برتن وغیرہ میں جمع کر لے تو کیا اس کو آگے فروخت کر سکتا ہے؟ مجیب الرحمن جی میرے محترم بھائی، بالکل، اگر بارش کا پانی اس نے کسی برتن میں محفوظ کر لیا ہے تو یہ اس کا مالک ہو گیا۔ جب اس کا مالک ہو گیا تو اس کو بلا کراہت بیچا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک پانی کے حوالے سے کراچی سے ایک سوال آیا تھا، ہمارے ایک چاہنے والے نے لکھا تھا، بھائی عرفان لقمان صاحب نے، تو جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ پانی بیچنا حرام ہے۔ یہ قطعاً یہ غلط بات تھی، پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، چونکہ آپ نے کچھ مختلف پوچھا تھا کہ پانی بارش کا جمع کیا گیا ہے، تو اس میں کوئی کباہت نہیں، بارش کا پانی اگر جمع کر لیا گیا ہے تو اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی سیالکوٹ سے بھائی محمد اکرام بیگ صاحب کا سوال ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہرن کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ محمد اکرام نہیں میرے محترم بھائی، قربانی کے لیے پالتو جانور ہونا ضروری ہے، وہ بھی متعین جانور ہیں۔ ہرن جنگلی جانور ہے، ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ ہرن ویسے حلال جانور ہے، اس کو ذبح کر کے ویسے کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ السلام۔